نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه رواه مسلم. حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ کا شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس دنیا میں پیدا فرمایا. وہی اللہ تبارک و تعالی اکیلا پوری زمین کا اور آسمان کا مالک اور خالق ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ، آپ کہہ دیجئے کہ اے حکومت اور سلطنت اور پاور کے مالک، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت اسی کے ہاتھ میں ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی سے ہمیں اس دنیا میں بھیجا. ہم میں سے کسی نے اللہ کو اپلیکیشن نہیں دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھیج دیجیے. اسی طرح سے اس دنیا سے بھی اللہ تعالیٰ جب چاہے گا ہم کو اٹھا لے گا. ہم اگر عرضی دیں گے کہ اللہ تعالیٰ ابھی اٹھا لیجیے تو کیا ہماری عرضی قبول ہوگی؟ اور جب ٹائم آ جائے گا تب اگر ہم اپلیکیشن دیں گے کہ تھوڑا رک جائیے، 1-2 دن 4 دن 2 مہینے سال بھر اور مجھے رہنے دیجیے، تو کیا اللہ تعالیٰ ٹائم دے دے گا؟ نہیں دے گا. آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے مسلمانوں کے اندر بڑھتی ہوئی خودکشی، سوسائڈ کیسز. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا تھا کچھ ہفتے پہلے کہ آپ کے پروس کالونی میں 9 سال کے ایک بچے نے سوسائڈ کر دیا. 9 سال 9 years only. ابھی میں گاؤں میں تھا
ایک 25 سال کے 22-25 سال کا نوجوان، اس نے اپنے گردن میں پھندا لگا کر کے رات میں سوسائڈ کر لی۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا مسلمان بھی سوسائڈ کر سکتا ہے کیا؟ اور سوسائڈ کی وجہ کیا ہے؟ خودکشی کی وجہ کیا ہے؟ کیوں ہمارے درمیان یہ چیزیں بڑھتی جا رہی؟ تو اس کی سب سے بڑی وجہ ماحول اور فلم انڈسٹری کو دیکھ کر کے ہمارے بچے پل رہے ہیں، نوجوان ہو رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں۔ مسلمانوں کو اپنے بچوں کو بتانے کے لیے، قرآن حدیث کی تعلیمات سے آگاہ کرنے کے لیے ان ٹائم ہی نہیں۔ اچھا، آپ جانتے ہیں کہ فلموں میں کیا ہوتا ہے؟ سیریلز میں کیا دکھائے جاتے ہیں؟ کسی سے کسی کو محبت ہو گئی اور اگر اس کی شادی نہیں ہوئی تو جا کے سوسائڈ کر لیا۔ ڈپریشن کا شکار تھا، ٹینشن میں تھا، اسٹریس میں جی رہا تھا، اس نے سوسائڈ کر لیا، خودکشی کر لی۔ تو اب ہمارے بچے، مسلمانوں کے بچے جو فلمیں دیکھ دیکھ کر کے، سیریلز دیکھ دیکھ کے بڑے ہو رہے ہیں، تو ان کے ذہن وہ وہیں سے سیکھ رہے ہیں کہ زندگی کیسے گزارنی چاہیے۔ وہ قرآن حدیث سے کہاں سیکھ رہے ہیں؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب ان کے سامنے کوئی مسئلہ آ رہا ہے، کوئی پریشانی آ رہی ہے، تو چونکہ وہاں سے انہوں نے سیکھا ہوتا ہے کہ ہمارے لیے یہ بیسٹ آپشن ہے کہ گردن میں پھندا لگا لو اور لٹک جاؤ کسی چیز سے۔ اس وجہ سے مسلمانوں میں بھی اب یہ سوسائیڈل ٹینڈنسی جو بڑھتی جا رہی ہے۔ سب سے پہلے آپ دیکھیے کہ یہ جو ہماری جان ہے، اچھا میں یہ ٹاپک میں نے کیوں چھیڑا ہے، کیوں میں نے آج یہ ٹاپک چنا ہے؟ ہم میں سے ہر آدمی کا یہ فرض بنتا ہے کہ اپنے بچوں کو وہ سکھائے۔ اچھا، ایک اور وجہ معلوم کیا ہوتی ہے؟ ہم اپنے بچوں کو کامیابی سکھاتے ہیں، بیٹا سکسیس حاصل کرو، کامیابی حاصل کرو، کچھ بڑا کرو، ٹھیک ہے؟ دماغ میں بھرتے جاتے ہیں اور سکسیس اسٹوری صرف سناتے ہیں اس کو، فیلئر کے بارے میں کبھی نہیں بتاتے، ناکامی کو کیسے ہینڈل کیا جاتا ہے اس کو نہیں بتاتے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جب وہ کوئی ناکامی، کوئی فیلئر کو فیس کرتا ہے تو وہ وہیں پہ دھڑام سے گر جاتا ہے، اور اس کے بعد اس کے سامنے چونکہ کوئی اور آپشن نہیں بچتا ہے، نتیجہ یہ ہے کہ وہ سوسائڈ کر لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سلسلے میں کیا فرمایا؟ ہمیں اپنے بچوں کو یہ بھی بتانا چاہیے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں اب سب سے تیزی سے جو لوگ سو رہے ہیں وہ ذرا اوپر دیکھیں، آدھا گھنٹہ 20 منٹ کم سے کم جاگیے ذرا۔ بچوں کو میں یہ کہہ رہا تھا کہ دنیا میں ابھی جو سب سے تیزی کے ساتھ جو بیماری بڑھ رہی ہے وہ ڈپریشن کی بیماری، مینٹل النس، مینٹل ڈیزیز، اور دنیا میں تیزی کے ساتھ اس کے لیے ہاسپٹلس بھی کھلتے جا رہے ہیں۔ ہمارے بڑوں کو اس کے بارے میں معلوم ہے، نہ بچوں کو معلوم۔ جب بڑوں کو معلوم ہوگا تب بچوں کو بتائیں گے۔ اسی لیے اسٹریس مینجمنٹ، کہ جب انسان پر کوئی دباؤ آئے، کوئی ذہنی تناؤ ہو، کوئی پرابلم کو فیس کرے، تو اسے کیسے ہینڈل کرے، کیسے اس سے نمٹے، کیسے اس کا مقابلہ کرے۔ دیکھیے ڈپریشن کیسے پیدا ہوتا ہے
انسان کی زندگی میں ایسی بات ہوتی ہے جسے وہ نہیں چاہتا. مثال کے طور پہ ایک بچہ ہے، آپ نے سنا ہو نا، 10 سال کے، 20 سال کے. اچھا، جو سوسائڈ کیسز ہیں آپ کو معلوم ہے کیا عمر ہے ان میں زیادہ تر کیسز کی؟ 70 to 34. 17 سے 34 سال کے بچے زیادہ خودکشی کر رہے ہیں، زیادہ آتم ہتیا کر رہے ہیں، زیادہ سوسائڈ کر رہے ہیں. اچھا، سوسائڈ کی بڑی وجہ ہے ڈپریشن. ڈپریشن کیا ہوتی ہے؟ ڈپریشن ہوتا یہ ہے کہ ایک انسان اپنی زندگی کا ایک نقشہ بناتا ہے کہ میرے پاس ایک اچھا گھر ہو، میرے پاس اچھی گاڑی ہو، اچھا پیسہ ہو، اچھی بیوی ہو، فلاں سے شادی ہو جائے. یہ سارا نقشہ بناتا، میرا یہ کاروبار ہو، یہ بزنس ہو. یا ایک بچہ وہ چاہتا ہے کہ SLC میں میرا بہت اچھے مارکس آئے، میرے نہیں PUC میں میرے بہت اچھے مارکس آئے، لیکن وہ کیا کرتا ہے؟ فیل ہو جاتا ہے. فیل ہو جاتا ہے اپنی کسی پلاننگ میں، کسی ویژن میں وہ ناکام ہو جاتا ہے. اب نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اسے ٹینشن شروع ہوتا ہے کہ میں تو ناکام ہو گیا، میں اپنے مقصد میں فیل ہو گیا. تو اب جو نارمل انسان ہوگا، جسے دین کی، شریعت کی خبر ہوگی، وہ فوراً اس سے باہر نکل آئے گا. یا مثلا کسی کی ماں مر گئی، کسی کے ابو مر گئے، کسی کا کوئی دوست مر گیا، کاروبار بیٹھ گیا، ختم ہو گیا، کچھ بھی، کوئی بھی ٹینشن. تو اب اگر اسے دین کے بارے میں پتا ہو، شریعت کے بارے میں پتا ہو، یا وہ کسی عالم سے اس کا ربط ہو، تو جا کے اس سے مشورہ کرے گا. ابھی 2-4 ہفتے پہلے میرے پاس ایک نوجوان ہے، اور انہوں نے کہا کہ بار بار میرے دل میں آتا ہے کہ میں سوسائڈ کر لوں. تو میں نے ان کو سمجھایا کیا کیا کیجیے، کیا یہ کیجیے، یہ کیجیے، یہ کیجیے. اگلے کچھ دن کے بعد انہوں نے بتایا کہ الحمدللہ آپ کے سمجھانے سے میں بہت نارمل ہوتا جا رہا ہوں دن بدن. تو سب سے بڑا پرابلم یہ ہے ہمارے سماج کا، ہماری سوسائٹی کا، کہ لوگوں کو ایک تو معلوم نہیں ہے، اور دوسرا پوچھتے بھی نہیں ہے کہ یہ مسئلہ ہے تو میں کیا کروں. قرآن میں اس کے بارے میں کیا لکھا ہے، حدیث میں اس کے بارے میں کیا لکھا ہے. باضابطہ ٹینشن کے بارے میں، اسٹریس کے بارے میں حدیث میں دعائیں بتائی گئی ہیں. اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، واعوذ بک من العجز والکسل، واعوذ بک من الجبن والبخل، واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال. لیکن پوچھا جائے کتنے لوگوں کو معلوم ہے؟ 1-2 لوگ شاید بتا پائیں گے کہ ہاں مجھے معلوم. تو سب سے بڑی چیز، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہماری زندگی میں کوئی بھی مسئلہ آئے تو ہم کم سے کم ایک ایسے عالم دین یا کسی بھی نیک آدمی، پڑھے لکھے آدمی سے ہمارا ربط ہونا چاہیے، ہمارا کانٹیکٹ ہونا چاہیے. ہم جا کر کے اس کے سامنے اپنا مینٹل ایشو رکھیں کہ دیکھیے میرے دماغ میں یہ چل رہا ہے، اور میرا دل چاہتا ہے کہ میں ایسا کر لوں، ایسا کر لوں، بہت دل گھبراہٹ ہے، پریشانی ہے. تو انشاءاللہ مسئلہ حل ہوگا. تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ ڈپریشن کہاں سے شروع ہوتا ہے. ڈپریشن کی وجہ سے آج مسلمان بھی خودکشی کر رہے ہیں، سوسائڈ کر رہے ہیں. پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا. مجھے نہیں معلوم کہ آپ میں سے کسی نے اپنے بچپن میں سنا ہوگا، جبکہ آج سے زیادہ پہلے غریبی تھی، آج سے زیادہ پہلے بے روزگاری تھی، لیکن میں نے اپنے بچپن میں کبھی نہیں سنا کہ کسی نے ہمارے گاؤں میں سوسائڈ کیے. آج ایک نوکری پہ ایک لڑکا جا رہا ہے، سرکاری جاب ہے، اور مسلمان ہونے کے باوجود وہ جا کے سوسائڈ کر لے رہا. اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ نہ خود دین کو جانتا ہے، نہ دین جاننے والے سے اس کا ربط اور تعلق اور کانٹیکٹ ہے. تو ڈپریشن شروع کیسے ہوتا ہے یہ اپنے بچوں کو بتائیے. ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس کا تجربہ نہ ہو، لیکن آج جو اسٹریس اور ڈپریشن
جو بچہ پیدا ہو رہا ہے ایکسپرٹ کہہ رہے ہیں کہ اس میں بھی ٹینشن اور ڈپریشن کا مریض دیکھا جا رہا ہے، 1 سال 2 سال کے بچوں کے اندر بھی۔ تو ماں باپ کو معلوم ہوگا تب نہ بچوں کو بتائیں گے، ایجوکیٹ کریں گے۔ تو جب کوئی ایسی بات پیش آتی ہے زندگی میں جو انسان نہیں چاہتا، مثال کے طور پہ غریبی، انسان غریبی پسند نہیں کرتا، اچھا خاصا کاروبار ہے، ایک دم سے کاروبار ختم ہوگا، اب کیا ہوگا؟ ٹینشن ہوگا، اسٹریس ہوگا۔ اب اس اسٹریس سے وہ خود باہر نہیں نکلے گا یا کوئی اس کو باہر نہیں نکالے گا تو یہی دھیرے دھیرے ڈپریشن میں بدل جاتا ہے۔ اب اس کے دماغ میں کیا آئے گا؟ اب تو میری زندگی میں کچھ بچا نہیں، اب جینے کے لیے کوئی مقصد نہیں ہے، تو چلو مار لو اپنے آپ۔ اور وہی لوگ مار لیتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو مثال دی کہ آپ کے پرس کالونی میں 9 سال کے ایک بچے نے سوسائڈ کر لیا، میرے گاؤں میں 25 سال کے ایک مسلمان نوجوان نے، ابھی میں گھر گیا تھا تو گردن میں پھندا لگا کے پھانسی لگا لی، مر گیا۔ سوچئے ایک ماں باپ پہ کیا گزرتی ہوگی۔ وہ تو جاہل دنیا سے چلا گیا، لیکن جس ماں باپ نے اس کو 25 سال پوسا پالا جوان کیا، ان کے دلوں پہ کیا گزر رہی ہے۔ اس کے بارے میں بچوں کو ایجوکیٹ کیجئے، بتائیے اسٹریس مینجمنٹ کیا ہوتا ہے، ڈپریشن کو کیسے ہینڈل کیا جاتا ہے، اور اسلام کی تعلیم بتائیے اس سلسلے میں، خودکشی کے بارے میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی انسان کو اپنے آپ کو مارنے کا حق نہیں دیا۔ سب سے پہلی چیز یہ بتائیے، یہ ہماری جان نہیں ہے، ہماری جان ہے کیا؟ اللہ نے بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو مت مارو۔ یہی وجہ ہے کہ اس جان کو جتنی چیزیں نقصان دینے والی ہیں سب حرام ہے، شراب، سگریٹ، نشے کی ساری چیزیں، گانجا، چرس، ہیروئن، ساری کی ساری چیزیں حرام کیوں ہیں؟ اس لیے کہ وہ انسان کے جسم کو نقصان پہنچاتی ہے۔ بہت سارے لوگ سگریٹ پیتے ہیں، بڑیاں پیتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نہیں، جن چیزوں سے انسان کے جسم کو نقصان ہوتا ہے، اب بیڑی سگریٹ سے نقصان ہے کہ فائدہ ہے؟ اب بتائیے نقصان ہے کہ فائدہ ہے؟ گانجا، چرس سے، ہیروئن سے، ان سب چیزوں سے نقصان ہے کہ فائدہ ہے؟ جو چیزیں انسان کو نقصان دینے والی وہ سب ناجائز۔ دوسری چیز بچوں کو یہ بتائیے کہ جو سوسائڈ کرے گا اس کا انجام کیا ہوگا۔ مسلم شریف کی 109 نمبر حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تردى من جبل، جو کوئی پہاڑ سے گر کر کے فقتل نفسہ، اپنے آپ کو مار لیا، سوسائڈ کر لیا، فهو فی نار جہنم، وہ سیدھا جہنم میں گیا۔ پہاڑ سے تو گر گیا، وہ سمجھا کہ ہماری زندگی ختم ہو گئی، ختم نہیں ہوئی، وہ پہاڑ سے گر کے سوسائڈ کیا تو سیدھے جہنم میں گیا۔ وہاں کیا ہوگا؟ یتردى فیہا خالدا مخلدا ابدا، جہنم میں ایک پہاڑ ہوگا، اس پہاڑ سے وہ گرے گا، مرے گا، ہمیشہ 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 یہی ہوتا رہے گا۔ اچھا، کچھ لوگ کیا کرتے ہیں؟ زہر پی لیتے ہیں، پوائزن یا تیزاب پی لیتے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں من تحسا سمن، جس نے کوئی زہر پیا، فسمہ فی یدہ، وہ زہر اس کے ہاتھ میں ہوگا، فہو فی نار جہنم یتحساہ، وہ جہنم کی آگ میں وہ زہر پیتا رہے گا، پیتا رہے گا، خالدا مخلدا ابدا۔ 3 لفظ آتے ہیں سوسائڈ کرنے والے، خالدا مخلدا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ۔ تیسری چیز من قتل نفسہ بحدیدۃ، جس نے چاقو مار لیا، گردن کاٹ لی اپنی، پیٹ چاک کر لیا، پیٹ چیر لیا، فحدیدتہ فی یدہ، تو اس کی چھری، اس کا چاقو اس کے ہاتھ میں ہوگا،
یجع بہا فی نار جہنم خالدا مخلدا ابدا، ہمیشہ جہنم میں اپنے پیٹ چیرتا رہے گا. پیٹ کاٹا ہے تو پیٹ، گردن کاٹی ہے تو گردن کاٹتا رہے گا. خالدا مخلدا ابدا، ہمیشہ 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 یہی ہوتا رہے گا. سوچئے اگر کسی مسلمان کو یہ معلوم ہو کہ سوسائڈ اور خودکشی کی یہ سزا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلم کی 1010 نمبر حدیث ہے کہ 110 من قتل نفسہ بشیء فی الدنیا عذب بہ یوم القیامہ، جو کسی چیز سے اپنے آپ کو دنیا میں مارے گا، سوسائڈ کرے گا، اسی چیز کے ذریعے قیامت کے دن اسے سزا دی جائے گی. مثال کے طور پہ گولی مار لی کسی نے. ابھی کچھ دن پہلے بنگلور کے ایک IAS آفیسر نے گولی مار لی تھی اپنے آپ کو. تو قیامت کے دن وہ گن اور وہ بندوق اس کے ہاتھ میں ہوگا، وہ گولی مارتا رہے گا برابر. اور یہ اتنا بڑا گناہ ہے. اپنے بچوں کو بتائیے، اپنی بچیوں کو بتائیے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوسائڈ کرنے والے کا جنازہ تک نہیں پڑھا. مسلم ہی کی 113 نمبر حدیث ہے 113. اتی برجل قتل نفسہ بمشاقص، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جنازہ لایا گیا. اس شخص نے تیر سے اپنے آپ کو مار لیا تھا، سوسائڈ کر لیا تھا. فلم یصلی علیہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ نہیں پڑھا. اور آج مسلمانوں کے درمیان یہ چیز، کیا مسلمان ایسا کر سکتا ہے؟ حیرت ہوتی ہے سن کر. اس لیے کہ سوسائڈ کس لیے کیا جاتا ہے؟ کوئی سوسائڈ کیوں کرتا ہے؟ کوئی چیز اس کی طبیعت کے خلاف ہو جاتی ہے، اس کی مرضی کے خلاف ہو جاتی ہے، کوئی تکلیف ہوتی ہے اسے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ جو دنیا میں تمہیں کوئی تکلیف ہوتی ہے، یہ تمہارے لیے بری چیز نہیں ہے، یہ تمہارے گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ ہے. مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 2573 نمبر حدیث ہے، ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب، مسلمان کو جو تھکاوٹ ہوتی ہے، تھکاوٹ سمجھتے ہیں؟ آپ گھر سے یہاں آئے، تھک گئے، آپ اپنا کام کر رہے ہیں، کام کرتے کرتے تھک گئے. جو تھکاوٹ ہوتی ہے، ولا وصب، بیماری ہوتی ہے اگر کوئی، ولا ہم، کوئی آگے کے بارے میں کوئی ٹینشن ہوتا ہے، کوئی وری ہوتی ہے آپ کی کہ پتہ نہیں آگے کیا ہوگا، میرے کاروبار کا کیا ہوگا، بچوں کا کیا ہوگا. ولا حزن، یا کسی بات پر غم ہوتا ہے، ٹینشن ہوتا ہے. ولا اذن ولا غم، کسی قسم کی کوئی تکلیف پہنچتی ہے. یہاں تک کہ، اب یہ بات غور سے سنیے، حتی الشوکۃ یشاکھھا، یہاں تک کہ اگر کوئی کانٹا بھی اسے چبھتا ہے تو کفر اللہ بہا من سیئاتہ، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے. تو اگر ہمیں اس بات کا یقین ہو کہ جو ہمیں تکلیف ہوتی ہے، جو ہمیں مصیبت آتی ہے، جو پریشانی آتی ہے، وہ ہمارے گناہوں کو معاف کرنے کا ذریعہ ہوتی ہے، تو کیا انسان سوسائڈ کرے گا، خودکشی کرے گا؟ بلکہ اسے تو اطمینان نصیب ہوگا کہ چلو دنیا میں ہی ہمارے گناہ معاف ہو جائیں. اور ایک آخری حدیث میں آپ کو سناتا ہوں، یہ ترمذی کی حدیث ہے 2399 نمبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمان اگر ہے تو مسلمان کو تو پوری زندگی آزمائش لگی رہے گی. فرمایا ما یزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة فی نفسه وولده وماله، یاد رکھو اگر تم مسلمان ہو تو اللہ کی طرف سے ٹیسٹ اور ٹرائل اور امتحان اور مصیبتیں ہمیشہ تمہارے اوپر لگی رہیں گی. کبھی تمہارے اوپر، کبھی تمہاری اولاد میں، کبھی تمہارے مال میں، بزنس میں، تجارت میں، تمہارے ساتھ ایسا ہوتا رہے گا. حتی یلقى اللہ وما علیہ خطیہ،
یہاں تک کہ جب اللہ سے ملے گا تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ سوچئے تو صحیح، جس اسلام نے، جس ایمان نے مصیبتوں اور پریشانیوں کے بارے میں اتنا پازیٹیو پوائنٹ دیا ہو، کیا اس اسلام کو ماننے والے خودکشی کریں گے؟ لیکن افسوس یہ ہے کہ آج یہ ہو رہا ہے، اس لیے کہ ہم اللہ سے دور ہیں، مسلمانوں سے دور، اسلام سے دور ہیں، قرآن سے دور ہیں، جمعہ سے دور ہیں۔ جمعہ میں جو باتیں ہوتی ہیں کتنے لوگ سنتے ہیں؟ آدھے ٹائم تو چٹائیوں کو سنانا پڑتا ہے، 15-20 منٹ تک چٹائیوں کو بتانا پڑتا ہے، بعد میں ہمارے مسلمان بھائی آتے ہیں۔ سوچئے تو صحیح، کیا ایسی حالت میں اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم کرے گا؟ جمعہ کے بارے میں حکم ہے اللہ کا، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، جیسے ہی اللہ کی طرف سے بلایا جائے، تمہیں اذان دی جائے، آواز دی جائے، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، ہر کام چھوڑ کے نماز کو پہنچو، جماعت کو پہنچو۔ اور یہاں حالات یہ ہیں کہ جب خطیب ممبر پہ کھڑا ہوتا ہے تو 10-20 لوگ مشکل سے ہوتے ہیں۔ کیا ایسے لوگوں پر اللہ کی رحمت آئے گی؟ کبھی نہیں۔ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، کوئی پارٹی، کوئی نیتا اور کوئی پولیٹیکل پارٹی ہماری تقدیر بدل نہیں سکتی ہے۔ جو یہ گوئنگ ڈاؤن اینڈ ڈاؤن، دن بدن نیچے جا رہے ہیں نا، یہ صرف اور صرف اللہ دور کر سکتا ہے، اللہ کے سوا کوئی دور نہیں کر سکتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں نا، حالات ورسٹ سے ورسٹ ہوتے جا رہے ہیں، اور اس کی وجہ صرف اور صرف ایک ہے کہ ہم نے خدا کو اگنور کیا ہے، خدا کو ہم نے پیچھے ڈھکیل دیا ہے، اللہ کو اپنی زندگی سے ہٹا دیا ہے، دوسرے نمبر پہ اسے ڈال دیا ہے، پہلی نمبر پہ ہماری مرضی ہے، اور یہ جمعہ اس کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ تو آئیے اللہ سے توبہ کیجئے، اللہ سے معافی مانگیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ پروردگار عالم دنیا میں بھی ہمیں بھلائی نصیب فرمائے اور آخرت میں بھی ہمیں نیک لوگوں میں شامل فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم۔